حیدرآباد دکن پوری دنیا میں اپنی منفرد تہذیب و ثقافت کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ یہ شہر نہ صرف تاریخی عمارتوں اور قلعوں کے لیے مشہور ہے بلکہ اس نے تعلیم کے میدان میں بھی اپنی عظمت کے علم بلند کیے ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی کی مقبولیت سے تو ہم سب واقف ہیں، لیکن اس تاریخی شہر میں ایک ایسا اسکول بھی واقع ہے جس کی شہرت ملک میں ہی نہیں بیرون ملک میں بھی تھی، جس کی عظمت کے ترانے ہر طرف گنگنائے گئے، جس کے تعلیمی معیار کی دھمک پورے عالم میں تھی۔ وہ ادارہ ہے مدرسہ عالیہ۔ پوری دنیا میں آج حیدرآبادی اور خاص طور پر آلینس موجود ہیں۔ میں بھی عالیہ میں پڑھا، عامر کو نہیں پڑھا سکا، حالت خراب ہو گئی تھا۔ عامر کو پبلک اسکول میں پڑھانا، اور اس سے ہٹے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو میرے پردادا محبوب علی خان کے ساتھ اس کے اسٹوڈنٹ تھے، 5 اسٹوڈنٹ تھے جب شروع ہوا تھا۔ 5 میں اس وقت سے 6 نظام محبوب علی خان، یہ ہے جو میرے پردادا کے ساتھ عالیہ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ میرے دادا بھی یہاں کے اسٹوڈنٹ تھے جو عثمان علی خان کے ساتھ پڑھے۔ پھر اس کے عابد علی خان صاحب بھی وہیں پڑھے، میں بھی وہیں پڑھا۔ عابد علی خان صاحب کا کسی بھائی عالیہ میں نہیں پڑھا، مگر عالیہ میں پڑھنے کے لیے عابد علی خان خاص طور سے سلیکٹ کیے تھے کہ میرے دادا اور بابا وہیں پڑھے، میں بھی وہیں پڑھا۔ مدرسہ عالیہ کی بنیاد پہلے سالار جنگ میر تراب علی خان نے 1872 میں رکھی۔ اس ادارے کو شروع کرنے کا مقصد نواب خاندان اور حیدرآباد کے دوسرے امراء کے بچوں کو اچھی تعلیم فراہم کرانا تھا۔ اس وقت اس ادارے نے بہت ہی اعلیٰ اور معیاری تعلیم کا انتظام کیا جس کی اس وقت دوسری مثال نہیں ملتی تھی۔ مدرسہ عالیہ کے جو ہے 150 سالہ جشن کی تقریب اولڈ بوائز مدرسہ عالیہ جو ہے منا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تاریخ کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ مدرسہ عالیہ جو ہے 1872 عیسوی میں قائم کیا گیا، اور اس کو قائم کرنے والے جو ہے سالار جنگ اول جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے رائل فیملی کے واسطے یہ جو ہے اسکول کو قائم کیا تھا۔ تو شروع میں وہ یہ عالیہ مدرسہ جو تھا وہ نظام کالج اب جو کہلاتا ہے، وہ پہلے اسد باغ تھا، وہاں پر قائم کیا گیا۔ تو اسد باغ میں جو ہے جب قائم ہوا مدرسہ عالیہ، تو اس وقت جو ہے صرف 10 لڑکوں کو جو ہے ایڈمیشن ملا، اور وہ تمام کے تمام رائل فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ جو رائل فیملی تھی، اب اس کے صرف طلباء جو ہے 10 وہاں پڑھتے تھے، تو بعد میں یہ خیال ہوا کہ اس کو جو ہے وہاں کے حیدرآباد کے اور دوسرے جو رائل فیملیز کے علاوہ جو نوبل فیملیز ہیں، ان کے طلباء، ان کے بھی جو ہے بچوں کو جو ہے تعلیم ان کے ساتھ دلائی جائے تو بہتر رہے گا۔ تو چنانچہ اس کو جو ہے یہ سمجھیے کہ ان دوسرے طلباء کے واسطے بھی کھول دیا گیا۔
ایک انگریز ٹیوٹر مسٹر پارنل اس سے منسلک تھے۔ دی لٹل اسکول، جس کی اصل جہت کو بڑھاوا دیا گیا اور اسے رومبولڈ کوٹھی میں منتقل کر دیا گیا، جس میں مسٹر کرون کو ہیڈ ماسٹر بنا دیا گیا۔ اس ادارے کا مقصد مسلمان اور ہندو امراء کے بیٹوں کو انگریزی اور مشرقی تعلیم فراہم کرانا تھا۔ اسکول شروع سے ہی جزوی طور پر رہائشی تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ وزیر اعظم تھے، 3 نظاموں کے دور میں وہ وزیر اعظم ہے، تو اس کے بعد ان کے بیٹے وزیر اعظم بنے۔ تو اس کے اندر بعد میں یہ ہوا کہ سالارجن فیملی سے ہٹ کر بھی دیگر جاگیردار اور بائیگاہ کی امراء وغیرہ کے بچوں کو بھی اس میں رکھا گیا۔ انہوں نے ایک ٹیچر کو اپوائنٹ کیا تھا، انگریز ٹیچر کو۔ 1881 میں مسٹر ایچ پی ہاٹسن مسٹر کرون کے بعد 1882 میں مسٹر ای اے سیٹون کو اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر مقرر کیا گیا۔ ہیڈ ماسٹر نظام محبوب علی خان بہادر نے اس اسکول میں ذاتی دلچسپی لی۔ اس اسکول نے مدراس یونیورسٹی کے میٹرک کے امتحان کے لیے طلبہ کو تیار کیا اور اس کا انتظام ایک بورڈ آف گورنر کے پاس تھا۔ 1881 میں چادرگھاٹ کالج کی کلاسوں کو دوبارہ زندہ کر کے مدرسہ عالیہ کے ساتھ ملا دیا گیا۔ مشترکہ ادارے کو نظام کالج کہا جاتا تھا۔ مسٹر ایچ پی ہاٹسن نظام کالج کے پہلے پرنسپل تھے۔ 1887 سے 1947 تک نظام کالج نے کنڈر گارڈن اسٹیج سے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کلاسز تک تعلیم فراہم کی۔ 1914 میں اسکول اور کالج کو اس موجودہ احاطے میں منتقل کیا گیا جو پہلے اسد باغ کے نام سے جانا جاتا تھا، جو کبھی مرحوم نواب فخر الملک بہادر کی رہائش گاہ تھا۔ In our school, we used to have students coming from different communities, like many Muslim students who are still very close friends of mine. That time we had the students from Christian community. Alfred, I know the name. My principal, who was Samson Ramkrishna, was also a part of that. And also I remember one of our teacher who was a Telugu teacher that time. I had the opportunity to work as a lecturer in a college where he too worked as a lecturer after leaving the school there. That Raghvachari sir, he was a Telugu teacher in our school, and then he came to the college where I worked, and he too was the lecturer there. So I feel happy to be a part of a teacher who was my teacher. Then I became a colleague for him in that school. And the atmosphere in the school was really very nice, very nice. Brotherlyhood. We maintained a very good friendship with each other, and some of the students still, we have been having a company of 72 batch. There are some 36 students of my class. Today we have an association and we meet every month. اسکول کو اس موجودہ احاطے میں 1949 میں منتقل کیا گیا تھا۔ نواب فخر الملک بہادر کی رہائش گاہ بھی طویل عرصے تک ہوم سیکریٹریٹ کے طور پر استعمال کی تھی۔ یہ اسکول جو اپنے آغاز سے نظام کالج کے بورڈ آف گورنر کے تحت تھا، اکتوبر 1947 میں محکمہ تعلیم کو منتقل کر دیا گیا تھا۔ اسکول کو 1958 میں ہائر سیکنڈری اسکول میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ 1970 میں یہ اسکول ایک جونیئر کالج بن گیا جو 2 شہروں میں قائم ہونے والا پہلا اسکول ہے۔ درپیش مشکلات کے پیش نظر مئی 1970 میں 6ٹھی کلاس اور 7ویں کلاس کو پرائمری میں منتقل کر دیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے اسکول کی اہمیت آج کے پرائم منسٹر یا کئی جگہ پہ کوئی یونیورسٹی میں چلے جائے یا کوئی جگہ پہ گئے تو بہت بڑی بات سمجھ رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے اسکول مدرسے عالیہ کے پرائمری اسکول کے ڈے میں پنڈت جواہر لال نہرو ایز پرائم منسٹر آف انڈیا انہوں آئے اور وہ میرے ساتھ فوٹو میں بھی ہیں، اور اس وقت انہوں
शिरकत करे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उससे आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे स्कूल की क्या स्टेटस था। और इंडिया के अंदर एक नुमाया स्कूल, जैसा आजकल कई बोर्डिंग स्कूल वगैरह हैं, वो पैमाने के ऊपर हमारा स्कूल के लेवल पे लेके जा रहे थे, और वो प्रूव भी हुआ। आठवीं से 10वीं जमात वाला स्कूल सुबह के वक्त शुरू होता था, जिसमें 800 तलबा होते थे, और कॉलेज 650 तलबा के तादाद के साथ दोपहर की शिफ्ट में शुरू होता था। स्कूल और कॉलेज दोनों में जरिए तालीम अंग्रेजी था। कॉलेज का एक हिस्सा तेलुगु मीडियम में तालीम फराहम करता था। ये इदारा तलबा कदीम पर फख्र करता है, जो हिंदुस्तान और बैरून ममालिक में हुकूमत और दीगर मकामात पर बहुत अहम ओहदों पर हैं। मदरसा आलिया का माजी निहायत शानदार रहा है, और इससे सारे हैदराबाद पे जो असर हुआ है तालीमी मैदान में ख़ास तौर पर, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। हैदराबाद का न सिर्फ तहजीबी और तालीमी विरसा रहा है, बट इसने बहुत अहम शख्सियतें पैदा की हैं गुज़िश्ता 150 साल के अरसे में। इस स्कूल ने हज़ारों होनहार पैदा किए जिन्होंने मुकामी, कौमी और आलमी सतह पर बहुत नाम कमाया है, और इनकी इस कामयाबी में इस मदरसे का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इसके असातिज़ा इन्होंने बहुत शानदार रोल किया इन लोगों को संवारने में। इस मदरसे के तलबा कदीम में हैदराबाद के 7वें नवाब मीर उस्मान अली खान, नवाब मुकर्रम जह, मीर बरकत अली खान, मीर करामत अली खान, नवाब फ़ख्रुल मुल्क महाराजा सरकिशन प्रसाद, नवाब मीर लईक अली खान, नवाब मीर यूसुफ अली खान, नवाब अली नवाज जंग, नवाब अली यावर जंग, नवाब सर अकील जंग, नवाब बहादुर यार जंग, नवाब मेहदी नवाज जंग, नवाब निजामत जंग, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान आसिफ इकबाल रिजवी, आबिद अली खान, गयासुद्दीन बाबू खान, कैप्टन अजीज बेग, सैयद वकारुद्दीन के अलावा अली मोहम्मद खुसरो और मौजूदा अखबार सियासत के मुदीर जाहिद अली खान जैसी शख्सियात हैं। आलिया जो था, मैं समझूंगा उसकी मिसाल आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। आलिया बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छी बिल्डिंग थी, हर बच्चे को एक कुर्सी, एक टेबल, किसी और स्कूल में नहीं ये इंतजाम नहीं था जो आलिया में। तो और वो जो है फिर साथ में हमारे स्कूल में जो है क्या कहते हैं आप, स्पोर्ट्स की भी उतनी ही अहमियत थी जितनी कि हमारे पास पढ़ाई के लिए तवज्जो दी जाती है। तो चुनांचे हमारे स्कूल के बहुत सारे लोग जो है स्कूल में टेस्ट क्रिकेटर बने। तो टेस्ट क्रिकेटर के अंदर अगर आप देखिए तो गुलाम अहमद भी हमारे स्कूल के हैं, तो फर्स्ट इंडिया के जो कैप्टन बने हैं, और उसके बाद में अब्बास अली बेग भी हमारे स्कूल के टेस्ट, और उसके बाद में आसिफ इकबाल रिजवी जो मेरे ही क्लासमेट थे। 1959 का ओरिजिनल बैच का हुआ है, तो 1959 में आसिफ इकबाल भी मैट्रिक करके फिर वो कॉलेज में आए। उसके बाद वो पाकिस्तान माइग्रेट करके जाके वहाँ पर जो है पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट कैप्टन बने, और उनका जो खेल का अंदाज था, जो हमारे साथ खेले वो क्रिकेट, वो ए टीम में थे, मैं बी टीम में था, लेकिन अंदाज उनका ऐसा था, मैं देखा कोई चेंज नहीं आया उनमें। हालिया की जो कोचिंग थी उसके लिए इब्राहिम साहब आया करते थे, जो कोच थे क्रिकेट के,
تو وہ کوچ سے جو سیکھے اور ان کی جو تعلیم حاصل کرے وہی انداز میں انہوں پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹ کیپٹن بنے. ماضی کے دنوں میں اس اسکول میں مسٹر پٹھان، ابو محمود، اسد الدین، اپا راؤ، محمد پاشا، ہنومنت راؤ اور منصور حسن ہاشمی بحیثیت استاد مقرر تھے. اب میرا تعلق اب عالیہ سے کیوں زیادہ ہے، اٹیچمنٹ ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا تدریسی جو میرا سفر ہے وہ مدرسے عالیہ سے ہی شروع ہوتا. 1960 میں میں وہاں پہ جوائن کرتا ہوں، 1960 میں، اور 1960 سے 1976 تک میں وہاں مسلسل پڑھاتا رہا. یعنی 16 سال میں نے وہاں پر جو بچوں کو تعلیم دی. اس دوران میں کئی سبجیکٹس میں پڑھایا. تو ظاہر ہے کہ 16 سال میں جو ہے ہزاروں بچے ایسے تھے جو میرے شاگرد نکلے. تو حیدرآباد کی تہذیب جسے کہا جاتا ہے گنگا جمنی تہذیب، وہ دراصل حیدرآبادی تہذیب ہے. تو مدرسہ عالیہ جو ہے حیدرآبادی تہذیب کے لیے مشہور تھا. وہاں کے بچے نہ صرف پڑھنے میں دلچسپی لیتے تھے بلکہ وہ کریکولر کے ساتھ ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی بہت نمایاں حیثیت حاصل کی. اور مدرسہ عالیہ کے بچے ہر فیلڈ میں، چاہے وہ میڈیسن ہو، انجینئرنگ ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، یا جو ہے اسپورٹس ہو، سب فیلڈ میں جو ہے انہوں نے نمایاں کام انجام دیا، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی. تو چنانچہ آپ کو تعجب ہوگا کہ حیدرآباد کے بچوں میں بہت بڑی تعداد اب جو مدرسہ عالیہ کے ہیں اولڈ بوائز، وہ جو ہے مڈل ایسٹ میں، یو ایس اے میں اور کینیڈا میں جو ہے آج بھی کام کر رہے ہیں. اور وہ وہاں پر انہوں نے بہت ہی کامیاب طریقے سے اپنے تمام ڈیوٹیز کا انجام دیا. اس ادارے کے لوگو یعنی شناخت کے رنگ نیلے اور پیلے ہیں، اور اس کا نصب العین ستیم شیوم سندرم یعنی سچائی، اچھائی اور خوبصورتی ہے. یہ سب مل کر ہمیں اپنے فرض کی یاد دلاتے ہیں کہ ہم ان تمام لوگوں کو تربیت دیں جو ہم سے جڑیں. اس کی طرز تعمیر بھی دوسرے اداروں سے کافی مختلف ہے. اس کی عمارتیں برطانوی طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہیں، جس کو دیکھ کر ہم بخوبی اس کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. So this Aliyah school is located in Gunfoundry area, Abbots, it comes under Abbots, and it is a very heritage a building which has been established in 1872, and here I have been transferred from IBBS school to this school in 2018. Since then I am working as an in-charge HM, and this school is running with a strength of 118, and teachers and along with that non-teaching staff, nearly it is 13 members, and teaching are 10 teachers who are highly qualified and highly experienced teacher in our school, and staff members, especially non-teaching, they are nearly 3, that is 1 clerk, along with that 2 OS who are working in our school. And school runs with the high school we have, where 6th to 10th classes are running in our school. یہ ادارہ نہ صرف جدید تعلیم کا اعلیٰ مرکز تھا بلکہ قومی یکجہتی کا علم بھی بلند کر رہا تھا. بغیر کسی تفریق، مذہب و ملت اس میں ہر مذہب کے بچے پڑھ سکتے تھے. اس کا نصاب گنگا جمنی تہذیب کو تقویت اور سیکولر اقدار کو فروغ دینے والا تھا، جس نے حیدرآباد میں امن کے قیام میں بہت اہم کردار ادا کیا. ایسا ہے کہ وہ اسکول بالکل کاسموپولیٹن تھا. ایک سیکشن ایسا تھا جیسے ہندو بچے، سکھ بچے، مسلمان بچے، یہ
اور ایک ہے پروفیشنلی جانے والے بچے، سمجھا، ذرا وہ میتھمیٹکس سائنس کی طرف زیادہ تھے، مگر سب میں ملا کے اس میں بھی ہندو مسلم سب بچے تھے، اس میں بھی. تو ایسی نظیر آپ کو کسی اور اسکول میں نہیں مل سکتی حیدرآباد سے. 150 سال کسی اسکول کا زندہ رہنا یہ بہت بڑی بات ہے. بہت اچھے میموریز ہیں جی. سب ایک دوسرے سے تعلقات جی پہچانے جی. اور ایک بڑا اچھا سب ہندو مسلم سب تھے، اسکول تھے، ہندو بچے بھی تھے، نان مسلم بھی بچے تھے، کوئی سردار بھی تھے، کرسچن بھی تھے نہیں؟ کرسچن ایک آدھ بھی تھے. تھامس تھے. سردار جی نہیں تھے؟ سردار تھے، ایک دو سال تھے، اس کے بعد چھوڑ کے چلے گئے تھے. آپ کوئی بچوں کو کوئی میسج نہیں چاہیے عالیہ کے بچوں کو؟ وہ ہے نا، بولیے کیا بولنا سارے بولیے. they should participate to improvement of the school and everybody should participate in improving the standard of the school. And you are proud of the school? I cannot say that, but we did. Old school did participate. Then you are proud of the school, no? You belong to We Aliyah. are proud. It was a proud school. Standard of the school. حیدرآباد شہر میں واقع یہ تاریخی عمارت اپنے ویرانی کی چادر اوڑھے اپنے معمار کے انتظار میں کھڑی ہے اور منتظر ہے کہ حکومت یا دوسرے ادارے اس کی طرف توجہ مبذول کریں گے اور اس کی عظمت کو پھر سے نمایاں کریں گے. یہ عمارت خواہاں ہے کہ وہ پھر سے قوم کو تعلیم سے سیراب کرے اور ایسے لال و گوہر پیدا کرے جس کی روشنی سے ہر سو اجالا ہو جائے اور اس اجالے میں انسانیت کو نیا مشعل راہ ملے. میرا سام خیال ہے کہ اگر اولڈ بوائز دلچسپی لیں تو اس جو سابقہ جو اس کی شان و شوکت ہے عالیہ کی وہ واپس آ جا سکتی ہے. Unfortunately, I believe that there is no upkeep of our most prestigious college of those days. Because I went to Aliyah thinking that it is one of the best junior college,
but the upkeep is not there. So I urge all our alma mater of Aliyah to come forward, and especially the government to do something about our most memorable college of those years. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے. تو ہم میں سے چند جو دوست ہیں جو مدرسہ عالیہ سے تقریباً 50 سال ہو گیا ہے چھوڑ کر زیادہ ہو گیا ہے, تو ہم نے سوچا کہ یہ وقت ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں واقعی کچھ سوچنا چاہیے. مدرسہ عالیہ کے پیر نہالو, ویروں کی طرح پرچم عالی کو سنبھالو, عالی کو سنبھالو, عالی کو سنبھالو. آکاش کے سورج نے مکٹ اپنا نکالا, آکاش کے سورج نے مکٹ اپنا نکالا, پربات کے پرکاش سے شوبھات ہے مالا. تم سور جگت میں ہو ستاروں سے بھی اعلیٰ, تم سور جگت میں ہو ستاروں سے بھی اعلیٰ. سنسار میں پھیلا دو چھاؤں جالا, اے مدرسہ عالیہ کے ویر نہالو, ویروں کی طرح پرچم عالی کو سنبھالو, عالی کو سنبھالو, عالی کو سنبھالو. خورشید سے اونچی ہے پرواز تمہاری, خورشید سے اونچی ہے پرواز تمہاری, آکاش سے بڑھ جائے تب وہ تاز تمہاری, ہو بانگ درہا کی طرح آواز تمہاری, ہو بانگ درہا کی طرح آواز تمہاری. ہستی بن سرمایہ زدہ ناز تمہاری, اے مدرسہ عالیہ کے ویر نہالو, ویروں کی طرح پرچم عالی کو سنبھالو, عالی کو سنبھالو, عالی کو سنبھالو. ہندی ہو جگن چمچمی ہر بان تمہارا, ہندی ہو جگن چمچمی ہر بان تمہارا, آکاش سے اونچا رہے استھان تمہارا. جے ہند کے نعرے سے سمان تمہارا, جے ہند کے نعرے سے سمان تمہارا. بھارت ہی کے چرنوں میں ابھیمان تمہارا, اے مدرسہ عالیہ کے ویر نہالو, ویروں کی طرح پرچم عالی کو سنبھالو, عالی کو سنبھالو, عالی کو سنبھالو, عالی کو سنبھالو, عالی